جوان ہونے کے بعد امی اچھے ہیں کہ بول کے بول نہیں سکتے ہم لوگ. ابا بول کے بولنا سکھایا تھا جو باپ، وہ ابا کیسے ہے بول کے بولنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. میرے بچے کو چونٹی تو نہیں کاٹ لی. اتنا احتیاط کرنے والی ماں آج بیمار پڑی ہوئی ہے، پلنگ میں ہے، بستر میں ہے، پیشاب کر لی، پیخانہ کر لی، کپڑوں میں لت پت ہے، اس کو جا کے صاف کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو بات کرانے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو دواخانے میں بتانے کا ٹائم نہیں ہے. کیسا نوجوان رہا تھا، 7-8 سال کا بچہ تھا. انکل میرے امی ابو نہیں ہے، انکل ہمارے امی ابو نہیں ہے انکل، اس لیے میں یہ پیکٹ ہم بیچ لے رہا ہوں. 10 روپے کا ہے انکل، لے لو. بولا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان بچوں سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہے، اس بچے سے پوچھو جس کو باپ کا سایہ نہیں ملا، اس کی تکلیف کیا ہوتی. جب بھی کوئی ملتا تیرے ابا کیا کرتے بولے تو وہ بچہ کیا جواب دیتا؟ میرے ابا نہیں ہے، مر گئے بول کے بولتے ہوئے اس کو کتنی تکلیف ہوتی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہیں والدین اور اولاد. دیکھیے، ماں باپ کے تعلق سے اور بچوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں، بارہا سنتے بھی ہیں کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے. ہمارا اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے جس میں ہر ایک کے حقوق بتا دیے گئے ہیں. جہاں والدین کے حقوق بتائے ہیں تو دوسری طرف اولاد کے حقوق بھی بتائے گئے. جہاں بیوی کے حقوق بتائے گئے تو دوسری طرف شوہر کے بھی حقوق بتائے گئے، پڑوسیوں کے بھی حقوق بتائے گئے، بلکہ ہر ایک کے حقوق بتائے گئے ہیں. لیکن اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ صرف کسی ایک کے حقوق سن لیتے ہیں یا یاد کر لیتے ہیں تو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں. دیکھیے، جو لوگ صرف ماں باپ کے ہی حقوق سنتے ہیں، جو لوگ صرف والدین کے ہی حقوق سن لیتے ہیں، وہ لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی بیویوں کے حقوق سن لیتے ہیں تو وہ لوگ والدین پہ ظلم کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. ہر ایک کے حقوق برابر اگر ہم سمجھیں گے تو کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. لیکن آج سمجھنے کی ضرورت ہے، والدین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہے، اور میرا جو بیٹا ہے اس کے کیا حقوق ہے، اور میرے بیٹے کی بیوی جو ہے میری بہو ہے اس کے کیا حقوق ہے. اصل میں ہمارا معاشرہ جو ایک زمانے سے صرف دیکھا دیکھی میں چلتے ہوئے آ رہا، جیسا کہ میں بار بار یہی بولتا ہوں کہ ہم اسلام کو سمجھ کے، پڑھ کے، علم حاصل کر کے
عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ہم لوگوں میں اصل اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے نبی دیے سو طریقہ کیا ہے، اس چیز کو سمجھ کے ہم عمل کریں گے بھائی خوشی سے، کیونکہ میرے نبی بولے تو بس میرے لیے کافی ہے، میرا رب یہ طریقہ دیا تو ٹھیک ہے، اسی میں میری بھلائی ہے. یہ سوچ کے عمل کرنے والے بہت کم ہے. اکثریت ایسی ہے نہیں جی، زمانے سے کیسا چلتے ہوئے آ رہا، پہلے سے لوگ کیسا کرتے ہوئے آ رہے. خاص طور سے اگر ساس بہو کا مسئلہ لے لے، یہ ہمیشہ جھگڑے والا رشتہ ہے، ہمیشہ ایک دشمنی والا رشتہ ہے، صدیوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے یہ جھگڑا، یہ دشمنی. تو بس ایک بہو جب وہ بہو تھی تو اپنے ساس سے جو سیکھی، جب وہ ساس بن جاتی ہے تو اپنے بہو پر بھی وہی چیزیں اپلائی کرنا شروع کر لیتی ہے. لیکن جب اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارا دین یہ طریقہ دیا، تمہارے یہ حقوق ہے، تمہارے بہو کے یہ حقوق ہے، تمہارے بچے کے یہ حقوق ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے نہ ساس تیار ہے، اور ایک طرف بہوؤں کو دیکھیں گے تو وہ تیار نہیں ہے، وہ تو ٹی ویوں سے سیریلوں سے سیکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ ساس پہ ظلم کرتی ہے. اب ساس بہو کے دونوں کے درمیان بیٹے پر ظلم ہوتا ہے، یعنی شوہر پر، وہ کدھر بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. ایک طرف اس کی اماں ہے، دوسری طرف اس کے بچوں کی اماں ہے، اب وہ کس کے ساتھ کیا انصافی کرے. تو یہ ایک بڑے خطرناک مسائل ہے ہمارے معاشرے کے. لیکن اگر ہم سمجھیں گے تو بڑا آسان ہے، سمجھیں گے تو آسان ہے، سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. ماں باپ بھی یہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے بے میری شریعت جس چیز کی اجازت دے دی، میرے شریعت میں مجھے جو طریقہ بتایا گیا ہے میں اس کی میں پابند رہوں گا. ماں باپ بھی یہ سمجھے اور بچے بھی یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے شریعت نے جو پابندی لگائی اس کے ہم بھی پابند رہیں گے، تو کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو یہ تمہیدی بات تھی میرے بھائی. ساس بہو کا عنوان الگ ہے میرے پاس، میاں بیوی کا الگ ہے. آج والدین کے بارے میں مجھے خاص طور سے بولنا ہے. سورہ لقمان اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اس کی ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، دودھ چھڑائی 2 برس میں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ماں کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ ماں نے اسے دکھ پر دکھ اٹھا کر حمل میں رکھا 9 مہینے اور 2 سال تک اس کو دودھ پلائی. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ بندہ میری اور اس کے والدین کی، اس کے ماں باپ کی شکر گزاری کرے، شکر ادا کرتے رہے. تو میرے بھائیوں، اس آیت میں ہم لوگوں کے لیے جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو جو کہتا ہے ماں کے تعلق سے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے جو قربانیاں دی ہے بچپن میں اسے یاد کرو. تمہاری ماں تمہیں 9 مہینے اٹھا کے رکھی ہے، اور وہ کیسے؟ دکھ پر دکھ بولے. تو یاد رکھو، عورت کے لیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اگر سوال کریں کہ اس عورت کے لیے، کون سی بھی عورت کے لیے سب سے بڑی خوشی عورت کو تبھی ہوتی ہے جب اسے یہ خبر پہنچتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے. اس کا ماں بننا ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا مرحلہ ہے. اس سے بڑی خوشی اسے کبھی نہیں ہوتی. وہ ماں بننے والی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہیں سے اس کی تکلیفیں شروع ہوتی ہے. اور ایسی تکلیفیں اللہ تعالیٰ تو یہاں پر بولا کہ 9 مہینے اٹھائی. تو 9 مہینے کیسا اٹھائی بھائی؟ کھانا کھاتی ہے تب بھی اٹھا کے رکھی، رات کو آرام کر رہی بستر پہ تب بھی اٹھا کے رکھی، بازار میں چلنے کے لیے کبھی نکلی تو تب بھی اٹھا کے رکھی، گھر کا کام کاج کر رہی تب بھی اٹھا کے رکھی، بخار میں تھی تب بھی اٹھا کے رکھی، پیٹ میں درد تھا تب بھی اٹھا کے رکھی، سر میں درد تھا تب بھی اٹھا کے رکھی. 9 مہینے وہ اٹھا کے رکھی اپنی پیٹ میں. اور کیسی تکلیفیں؟ اگر ماں باپ کی تکلیفیں، ماں کی تکلیفیں اگر ہم بیان کریں تو میرے بھائیوں ہم باتوں میں بیان نہیں کرتے، جو محسوس کرتے وہی لوگ جانتے ہیں. بچے کی پیدائش کی جو تکلیف ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کی جو تکلیف ہوتی ہے، ہڈیوں کو توڑنے جیسی تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں اس کے خود کا جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے. کئی ماؤں کے تعلق سے ہم سنتے نا، ڈیلیوری کے لیے لے کر چلے گئے ہاسپٹل میں، بچہ تو زندہ پیدا ہوا لیکن ماں مر گئی. اس کو معلوم ہے کہ اسے تکلیف ہونا ہی ہونا ہے. نارمل ڈیلیوری ہے تب بھی تکلیف ہوگی، آپریشن ہوگا تو پیٹ چیرنا پڑتا تب بھی تکلیف ہوگی. اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ تکلیف اٹھا کے اب میں دوبارہ تکلیف نہیں اٹھاؤں گی، کوئی ماں نہیں بولتی. دوبارہ پھر اولاد ہوتی ہے، خوشی سے ایکسپٹ کر لیتی ہے، پھر آپریشن ہوتا ہے، پھر تکلیفیں اٹھاتی ہے بیچاری. کتنی تکلیفیں ہوتی ہے. تیسری مرتبہ پھر آپریشن ہوتا، پھر تکلیف اٹھاتی ہے. اگر
اس کو دیکھیے میرے بھائی، وہ ماں کی محبت ہی الگ چیز ہے، اسے ہم باتوں میں بیان نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ ماں کی خوشی یعنی اس کے بچوں کو لے کر جو خوشی ہے، وہ خوشی اس کے تمام تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے، اس کے تمام تکلیفوں کو وہ بھول کر اس کی جان خطرے میں ڈال کر اپنے بچوں کے لیے وہ قربانیاں دیتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو ماں کی تکلیف کے تعلق سے کہتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ تم ماں باپ کی، اپنے والدین کی شکر گزاری کرتے رہو۔ اس کے بعد ایک اور آیت اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اس آیت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ اس آیت میں کتنی باتیں اللہ تعالیٰ بتایا میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کسے بولتے بھائی؟ احسان کا مطلب کیا ہوتا؟ احسان کا مطلب برابری نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ کام کرے، بدلے میں ہم بھی ان کو ہی ویسا اگر ہیلپ کرے تو یہ برابری ہو گئی، یہ انصاف ہو گیا۔ اب اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ہمیشہ۔ اگر آپ کسی مزدور آدمی کو مزدوری پہ لے کے آئے، کچھ کام دیے اور بولے کہ بھائی یہ کام کر دیے تو میں تجھے 500 روپے دے دوں گا، اور اس نے وہ کام کر دیا، آپ 500 روپے دے دیے، آپ انصاف کریں، یہ برابری ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم نہیں دے رہا، یہاں پر احسان کرنے کا حکم دے رہا۔ اب احسان کیا ہے؟ 500 روپے دینے کے بعد آپ اپنی طرف سے خوشی سے اور ایک 50 روپے زیادہ دے دیے نا، یہ بولتے احسان۔ انہیں جتنا کام کرا اس سے زیادہ تم اس کی مدد کرنا، یہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ والدین کے تعلق سے کیا بولا؟ تمہارے ماں باپ تمہارے بچپن میں جو بھی تمہارے تعلق سے تکلیفیں اٹھائے، تم ویسی تکلیف اٹھا کے ان کو خود خدمت کرنا، یہ برابری ہو جائے گی۔ نہیں، تم اس سے بھی زیادہ کرو، احسان کرو تمہارے امی ابا کے اوپر۔ آج احسان کرنا تو دور کی بات، آج برابری بھی نہیں کر سکتے، ہم چاہ کے بھی برابری نہیں کر سکتے، لیکن آج تو کر رہے بھی نہیں۔ میرے بھائیو، حالات برے سے برے ہیں آج، واقعات ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان کے آگے ادب و احترام سے بات کرنا، قولاً کریما۔ ادب و احترام کا مطلب کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے، جب وہ تقریر کرتے تھے، درس دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع سامنے ہوتا تھا، سن لیتا تھا۔ اس زمانے میں مائک تو نہیں تھا، لیکن آواز ان کی اتنی اونچی تھی، اتنی بلند تھی، ہزاروں کے مجمع میں اگر وہ بولتے تو سب لوگ سن لیتے تھے۔ لیکن جب امی کے ساتھ بات کرتے تھے نا، ان کی امی کے ساتھ بات کرتے تھے نا، امی کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا، بیٹا تو کیا بولا؟ مجھے نہیں سنائی دیا، کیا بولا؟ دوبارہ بول بول کے ان کی امی پوچھتی تھی۔ ایک آدمی جس کی آواز اتنی اونچی ہے کہ ہزاروں کے مجمع کو وہ سنا سکتا ہے، لیکن امی کے ساتھ بات کرے تو اتنا آہستہ، اتنا نرم لہجے کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ امی کو پوچھنا پڑ رہا، بیٹا تو کیا بولا؟ مجھے سنائی نہیں دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا، شیخ آپ کی آواز اتنی اونچی ہے، اس کے باوجود امی کے ساتھ ایسا کیوں بات کرتے؟ یہی آیت دلیل دے کے انہوں نے کہا، دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دیا ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ اگر میں درس دیتے وقت جیسا اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، ویسی ہی اونچی آواز میں اگر میں میری ماں کے ساتھ بات کر دیا تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو سکتا ہے، اس لیے میں ڈر کے میری امی کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے سلف تھے جو قرآن کی آیتوں کو، حدیثوں کو اس طرح سمجھ کے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھاتے تھے۔ آج حالت یہ ہے، امی کے ساتھ بات کرنے کا ادب، ابا کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ آج ہمارے نوجوانوں کو ہے۔ میرے بھائیوں، آج تو جھڑکیاں دے دیتے ہیں، آج تو اونچی آواز میں بات کرنا تو دور، بیٹا ذرا کیا کمانے کے لائق بن گیا، پیسے کمانے والا بن گیا، جب تک تو ٹھیک ہے، پھر بھی آج تو بچپن سے ہی بچے ستانے لگ گئے۔ ماں باپ کا احترام ادب آج تو بچپن سے ہی نہیں ہے۔ آج تو یہ ٹی ویوں کو دیکھ کے اور یہ کیا ہے، برے صحبتوں کی وجہ سے، ایک زمانہ تھا بچے ڈرتے تھے ماں باپ سے، آج ماں باپ کو ڈرنا پڑ رہا۔ تھوڑا کیا اگر گھر میں ضد کر دیا، ماں اگر کچھ بھی غصہ کر دی، باپ اگر ڈانٹ دیا تو بیٹا گھر سے بھاگ جا رہا،
میں خودکشی کر لے تم بول رہا, پھانسی لگا لے تم بول رہا, گلا دبا لے رہا, اس لیے ماں باپ کچھ ڈرنا پڑ رہا, میرے بیٹے کو کیا بولے تو کیا کر لیتا کہ بول کے ماں باپ ڈر ڈر کے زندگیاں گزار رہے. آج حالت ایسی ہے, ذرا سا غصہ کیا آ گیا کرسیاں اٹھا کے پھینک دے رہا, ٹی ویاں پھوڑ دے رہا, گھر میں کیا بولے وہ کر دے رہا. آج چھوٹے چھوٹے بچے 8th کے بچے یہ کر رہے بھائی, خودکشی کر لے کے چلے جا رہے, اس لیے ماں باپ ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے. اللہ اور کیسی بے ادبی, بچپن سے جو چیز ہونا تو ہونا, نہیں ہونا نہیں دیے تو میں یہ کر دیتا ہوں, نہیں ہوئے تو, اور اونچی آواز میں ذرا کیا جوان ہو گئے, ذرا کیا کمانے لگ گئے, اب کیا سمجھے کہ میرا باپ میرے سے چھوٹا بن گیا, میں کمانے والا بن گیا. اب بولتے کہ ابا ایک کونے میں پڑے رہو, امی ایک کونے میں پڑے رہو, کھانا دے دیتا ہوں. جیسے اعوذ باللہ مثال دیتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, جیسے جانوروں کو گھروں میں کوئی کتوں کو پلتے نا, گلے میں زنجیر ڈال کے کسی کونے کو رکھ دیتے, ٹائم ٹو ٹائم کھانا پھینک دیتے بھائی کتے کے سامنے. آج بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اکثر نوجوان یہی حرکت کر رہے, امی دے دے رونا کھانا, بس ختم, آواز نہیں کرنا, ابا نکو پکارو. کہ تہوار بولے جی ہم ہمارے ابا کے ساتھ, یاد کر لینا یہ جملہ ہماری امی کے سامنے ابا کے سامنے ہم کتنی مرتبہ بولے, امی نکو پکارو, ابا نکو چلاؤ, مت چلاؤ, تمہارے کو نہیں معلوم, خاموش بیٹھو. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کا ادب و احترام کیسا کر رہے ہیں, اس آیت پہ عمل کیسا کر رہے, اور ہماری آج حالت کیا ہے میرے بھائی. آج کے نوجوانوں کی حالت اگر ہم دیکھیں گے, آج تو نوجوان اتنا بگڑ چکا ہے, اتنا بگڑ چکا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہا ہے. اپنے ماں باپ کو مارنے والے نوجوان آج ہم کو نظر آ رہے ہیں, ماں باپ کو گالیاں دینے والے نوجوان آج ہم کو نظر آ رہے, ماں باپ کو گھروں سے باہر نکال دینے والے نوجوان آج ہم کو نظر آ رہے, اولڈ ایج ہوم میں پھینک دینے والے نوجوان آج ہم کو نظر آ رہے. گورنمنٹ کے جو پیسے آتے, پینشن آتے, ان پینشن کے پیسوں کو لینے کے لیے ماں باپ کو ستانے والا نوجوان آج ہم کو نظر آ رہا. بلکہ آج برے حالات اتنے خطرناک نیوز کے ذریعے سے ہم دیکھتے نا بھائی. اگر باپ, ایک تو حرام چیز ہے, لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, کیا حرام, لائف انشورنس کرا لینا حرام ہے, ہیلتھ انشورنس جو کرا لے رہے یہ حرام ہے. لیکن آج لوگ کیا کر رہے, اچھا میرے ابا مر گئے تو ان کے لائف انشورنس کے پیسے میرے کو ملتے بول کے, بلکہ زمین رہے سو لوگ ریتو بندو کے پیسے ملتے بول کے ابا کو قتل کر دے, کہ امی کو قتل کر دے, کہ وہ 5 لاکھ روپے جلدی آتے بول کے امی ابا کو قتل کر دینے والا نوجوان آج ہم کو نظر آ رہا. حالات اتنے بگڑے ہوئے, شراب پینے کے لیے پیسے امی ابا دینا, اس لیے ماں باپ کو مارنے والا نوجوان آج نظر آ رہا ہم لوگوں کو. شادیاں کر لے کے اپنی بیویوں کے باتوں میں آ کے بوڑھے ماں باپ کو بے رحمی کے ساتھ چھوڑ دینے والے نوجوان آج ہم لوگوں کو نظر آ رہے. میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرو, اللہ کے لیے غور کرو, یہ برے سے برے حالات آج ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے نظر آ رہے. یاد رکھو کچھ حدیثیں سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن پر جنت حرام ہے, 3 لوگ ایسے ہیں جن پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور جہنم واجب کر دی گئی ہے. ان میں سے ایک شرابی, اور دوسرا دیوس, اور تیسرا والدین کا نافرمان. والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا میرے بھائیوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لیجئے, صحیح بخاری کی روایت. ہم کتنی مرتبہ سنتے غار والوں کا واقعہ, اس سے ایک بڑی نصیحت ملتی ہے ہم لوگوں کو. وہ نصیحت کیا ہے, وہ سبق کیا ہے, میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. صرف واقعات سن کے ایک کان سے سن کے ایک کان سے چھوڑ دینا یہ اصل مقصد نہیں ہوتا تقریروں کا. میرے بھائیوں عمل کے جذبے کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. دیکھیے 3 دوست تھے, کئی مرتبہ ہم سنے لیکن ایک مرتبہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ذرا ذہن نشین کر لو. 3 دوست تھے, وہ چلے گئے کسی سفر میں, اور راستے میں آندھی طوفان شروع ہو گئی. تینوں کے تینوں ایک غار میں پناہ لیے. غار کیا ہے, جنگلوں کا سفر اگر کرتے ہیں ہم, پہاڑوں کا سفر کبھی جاتے ہیں, وہاں پر ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا, دونوں طرف بڑے بڑے پتھر, اوپر بھی بڑا سا پتھر, بیچ میں اگر تھوڑا سا جگہ رہتی ہے اندر جانے کے لیے, وہ ایک غار ہے. اس زمانے میں سفر کرنے والے ایسے غاروں میں چلے جاتے تو اوپر بارش سے بھی بچ سکتے, ہوا سے, آندھی سے بچ سکتے ہیں. اندر جا کے وہ لوگ بیٹھ گئے. سامنے صرف جانے کا ایک آدمی کا راستہ باقی ہے. اب وہ اندر جا کے بیٹھنے کے بعد پہاڑ تھا, تھوڑی دیر کے بعد بڑا پتھر اوپر سے لڑکتے ہوئے آیا, جس راستے سے وہ اندر گئے تھے وہاں پر آ کے رک گیا. پہلے ہی تینوں طرف پتھر, اب ایک اور بڑا پتھر آ کے رکا ہے وہاں پر. اب تینوں اپنی طاقت سے ہٹائے تو بھی وہ پتھر نہیں ہٹ سکتا, اتنا بڑا بھاری تھا. اب کیا کرے,
کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جنگل ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، کوئی آ کے بھی ہٹا نہیں سکتا. اب کیا کرنا؟ ان کے سامنے ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. بس اللہ ہی ہمیں اس مشکل سے بچا سکتا ہے. اس لیے وہ تینوں لوگ دعا کرے. وہ تینوں لوگ کیا دعا کرے؟ لمبی تفصیل ہے، لیکن اس میں سے ایک آدمی کی میں سناؤں گا آپ لوگوں کے سامنے. پہلے دو لوگ جو دعا کرے، اس کے بعد تیسرا آدمی بھی دعا کر رہا. اس میں سے ایک نوجوان دعا کر رہا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہے. اللہ میں ایک بکریوں کو چرانے والا آدمی، میں روزانہ جنگل میں جاتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، شام میں گھر کو آتا ہوں، دودھ نکال کے سب سے پہلے میرے بوڑھے ماں باپ کو میں پلاتا ہوں. میرا روزانہ یہی معمول ہے، یہی طریقہ ہے. روزانہ میں آتا ہوں، دودھ نکال کے سب سے پہلے میں ماں باپ کو پلاتا ہوں، اس کے بعد میرے بچوں کو پلاتا ہوں، اس کے بعد میری بیوی، میں، ہم سب مل کے دودھ پیتے. لیکن اللہ ایک دن جنگل میں دور چلے گیا، رات کو واپس آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. آ کے دیکھتا ہوں دودھ نکال کے تو میرے امی ابا سو گئے. اب میں وہ دودھ نکال کے دودھ کا پیالہ لے کے میرے امی ابا کے سرانے پہ میں ٹھہر گیا، میرے والدین کے سرانے پہ میں ٹھہر گیا، اور میری امی کو آواز دے کے اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا. اگر میں آواز دے کے اٹھاؤں گا میرے امی کی نیند خراب ہو جاتی. میں یہ بھی ان کو تکلیف دینا سمجھا، اس لیے میں اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا. بس میں انتظار کرتے رہا. میرے امی خود کب آنکھیں کھولتی؟ جب میں ان کو دودھ پلاؤں گا، پھر اس کے بعد میں پیوں گا، پھر اس کے بعد میرے بچوں کو بھی پلاؤں گا. اس نیت کے ساتھ ٹھہر گیا. حالانکہ میرے بچے پیر پکڑ کے رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی. لیکن اللہ، میرے ماں باپ سے میری محبت اتنی زیادہ تھی، میں ماں باپ کو پلائے بغیر میرے بچوں کو بھی پلانا گوارا نہیں کرا. اس لیے میں انتظار کرتے ہوئے دودھ کا پیالہ لے کے ٹھہر گیا. لیکن میری ماں کی آنکھ نہیں کھلی، باپ کی آنکھ نہیں کھلی. صبح فجر تک میرے بچے رو رو کے اسی طرح سو گئے. لیکن جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے پھر میں وہیں پر انتظار کرتے ہوئے ٹھہرا تھا. میرے امی کو ہی میں پہلے پلایا، ابا کو پلایا، پھر اس کے بعد میں بچوں کو پلایا. اللہ، یہ عمل میرے ماں باپ کی محبت کی وجہ سے، یہ جو عمل میں نے کیا، اللہ خالص تیری رضا کے لیے اگر میں نے یہ کیا، آج میں مصیبتوں میں ہوں، اللہ سامنے بڑا پتھر آ کے ٹھہر گیا، اللہ یہ عمل اگر تیرے لیے میں کیا، یہ عمل تجھے پسند آ گیا، اللہ میں دعا کر رہا ہوں، میری اس دعا کو قبول کر لے، میرے اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. اس نے دعا کیا، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دیا. تینوں کے تینوں دوست جو بھی اپنے نیک کام کرے تھے، اچھے کام کرے تھے، وہ اچھے کام کا وسیلہ لگا کے دعا کرنے سے اللہ ان کو اس مصیبت سے نکال دیا. اب اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ نوجوانوں اور وہ لوگوں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو، ان کی خدمت کرنے کو مصیبت سمجھتے ہو، اس واقعے میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے. سبق کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا مصیبت نہیں ہوتا، ماں باپ کی خدمت کرنا مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے سے مصیبتوں سے نکل سکتے. اور دوسرا فائدہ، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے. یہاں پر مصیبت میں تھے نوجوان، اللہ تعالیٰ قبول کر لیا. اس مصیبت سے کیوں نکالا؟ کیونکہ وہ نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا. وہی بولا اللہ تعالیٰ سے. میرے بھائی، حدیثیں تو کئی مرتبہ سنے، یہ غار والا واقعہ تو کئی مرتبہ سنے، لیکن اپنے آپ سے سوال کرو، آج تک کسی کی 20 سال 30 سال 40 سال، میں بھی اپنے آپ کو رکھوں گا، آپ بھی اپنے آپ کو رکھے. سوچو کبھی ہم بھی دعا کرتے ہوئے یہ بولے کیا؟ اللہ میں فلاں دن میری امی کی خدمت کرا تھا، اللہ آج میں مصیبت میں ہوں، اللہ میری مصیبت کو دور کر دے، بول کے دعا کرے کیا؟ اللہ میرے ابا کی میں خدمت کرا تھا، اللہ وہ عمل تیرے لیے کرا تھا، آج میں پریشان ہوں. آج ہم پریشان رہتے نا جی، کاروبار کے مسئلے ہیں، دکان کے مسئلے ہیں، جھگڑے ہیں، ٹینشنز ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھر میں بے برکتی ہے. کتنے لوگ ہیں بھائی؟ دعا کرو مل صاحب، دعا کرو مل صاحب. کتنے لوگوں کو بولتے اللہ اکبر. دعا قبول ہونے کا ایک بہترین طریقہ اس واقعے میں ہم کو ملا. صحیح مسلم کی روایت ہے، دعا تمہاری قبول ہوگی ماں باپ کی خدمت کرنے سے. تو ہم کتنی مرتبہ دعا کرتے ہوئے بولے اللہ میں فلاں وقت میری ماں کی خدمت کرا، اللہ میرے باپ کی میں فلاں وقت خدمت کرا، اللہ یہ تیرے لیے کرا تھا، اللہ آج مصیبت میں ہوں، میری مصیبت کو دور کر. بول کے کبھی دعا کرے کیا؟ نہیں کرے. اکثر لوگ تو نہیں کرے ہوں گے. کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ہم خدمت کرے تو نہ دعا میں ہم یہ وسیلہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں. مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہو، ماں باپ کو مصیبت مت سمجھو. ماں باپ کو مصیبت کب سمجھتے ہیں جی ہم لوگ؟ خاص طور سے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں.
بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کی حالت جب میں دیکھتا ہوں جو لوگ جن کے ہاتھ پیر گر جاتے ہیں، جن کا کوئی ایک ہاتھ کوئی پیر گر جاتا ہے یا کسی کے دو بھی ہاتھ پیر گر جاتے ہیں، ان کی حالت کتنی بری ہوتی جی، ان کی حالت کتنی. اسی لیے کئی ماں باپ کو یہ بولتے ہوئے سنتے نا ہم، اللہ اچھا رہے جب ہی اٹھا لے اللہ ہمارے کو. ہر ایک کی خواہش ہو رہی ہے، حالانکہ موت کی دعا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج ان کے اولاد کے بچوں کی حالت دیکھتے ہوئے آج ماں باپ روتے ہوئے یہ بول رہے اللہ فلاں نوجوان اس کے ماں باپ کے ساتھ یہ جو حرکت کر رہا، اس کو دیکھنے کے بعد وہ ان کی خواہش ہو رہی ہے اللہ اچھے رہے جب ہی اٹھا لینا، ہاتھاں پیراں چلے جب ہی اٹھا لینا. ہاتھاں پیراں گر گئے تو آج کرنے والا نہ بہو کر رہی ہے، ارے بیٹا آج نہیں کر رہا تو بہو کہاں سے کریں گی؟ 1 مہینہ زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکتا، 2 مہینے کر سکتا، 6 مہینے اگر بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. نوجوانوں کو آج ہم یہ بولتے ہوئے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، موت کی دعا کر رہے بھائی، ماں باپ کے موت کی دعا کر رہے. 1 مہینہ کر لیا تو کیا سمجھ رہا کہ میں بہت خدمت کر لیا، اب دعا کر رہا تمہارے کو موت تو بھی نہیں آتی ہے، کتنے دن ستاتے ہیں بول رہا نوجوان، آج مرتے تو بھی نہیں ہے تم لوگ، کتنے دن ستا لیتے ہمارے کو بول رہا. یہ کیسا جملہ ہے بھائی؟ ماں کبھی بولی یہ بات؟ 9 مہینے پیٹ میں رکھی، 2 سال تک دودھ پلائی، اور انسان کا بچہ، میں سوچتا ہوں کبھی اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں نا، ان میں سب سے بڑی مشکل سے پرورش پانے والا اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا بچہ ہے. اتنی مشکل سے کوئی پرندہ کوئی جانور نہیں پرورش پاتا. کیوں جی؟ آپ دیکھتے ایک بیل یا ایک گائے ایک بھینس کا بچہ یا ایک پرندے کا بچہ جب وہ یا ایک چوزا مرغی کا جو انڈے سے نکلتا ہے، تھوڑی ہی دیر آپ دیکھو، تھوڑی ہی دیر نہیں ہوتا 10-15 منٹ میں خود بخود اپنے پیروں پہ ٹھہرنے لگتا ہے. پرندے کا بچہ تھوڑے ہی دن نہیں ہوتا اپنا منہ کھول کے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے. ایک جانور کا بچہ تھوڑی دیر میں ٹھہر جاتا، خود بخود چل کے اپنے ماں کے تھنوں سے دودھ پینا شروع کرتا. لیکن انسان کا بچہ اس کو ٹھہرنے کے لیے کتنے سال لگتے، اس کو بیٹھنے کے لیے کتنے سال لگتے، اس کو کھانا کھانے کے لیے کتنے سال لگتے، اس کو چلنے کے لیے کتنے سال لگتے. ارے جب ہم پیدا ہوئے ہمارے گردنوں میں بھی طاقت نہیں تھی جی، ماں کتنی احتیاط سے اٹھاتی تھی، میرے بچے کے گردن کے ہاتھ نیچے رکھتی تھی، کمر کے نیچے ہاتھ رکھتی تھی، کتنا احتیاط سے سلاتی تھی، کتنی احتیاط سے اٹھاتی تھی، کتنی مرتبہ پیشاب کر لیے، کتنی مرتبہ پیخانہ کر لیے. کبھی ماں یہ نہیں بولی ارے یہ کتنا گندا کر رہا ہے، انہیں نہیں پیدا ہوتے تو اچھا تھا. کبھی بولی ماں انہیں پیدا ہوئے جب سے اتنی مصیبت ہو گئی میرے کو کتنے بار دھلانا اس کو بول کے کبھی بولی؟ رات کے 1 بجے 2 بجے 3 بجے پوری رات رو رو کے جگاتے تھے ماں کو، اللہ یہ کیسی مصیبت دے دیا، اللہ میرے کو یہ بچہ کہیں کو تو بھی دے دیا، اللہ یہ اولاد کہیں کو تو بھی دیا بول کے. ماں کبھی بولی کیا؟ نہیں بولی. ماں 1 مہینہ بیمار ہو گئی تو ہم بولنے لگ گئے اللہ ان کو اٹھا تو بھی نہیں لیتا، ماں باپ میرے لیے مصیبت بن گئے، انہوں مرتے تو بھی نہیں، انہوں کئی کو تو بھی چلا رہے، انہوں کئی کو تو بھی چیخ رہے. بلکہ ہم لوگ جو دعا کر رہے، ماں باپ کو مار رہے، ماں باپ کو بس سٹینڈوں میں چھوڑ کے آ جا رہے، ماں باپ کو گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں چھوڑ کے آ جا رہے، دھکے دے کے گھروں سے باہر کر کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آ جا رہے. میرے بھائیوں ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کرے، بدلے میں ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے، بدلے میں ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے. میرے بھائیوں اپنے آپ سے سوال کرنا، ماں باپ جن کے ہے بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائیوں ان کی قدر کیجئے، ان کی قدر کیجئے. اگر وہ 1 مرتبہ نعمت چلے جائیں گی نا پھر دوبارہ نہیں ملتی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ہی غالباً آتا ہے جب ان کی امی کا انتقال ہوا تو رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے. لوگوں نے سوال کیا شیخ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اتنا زیادہ رو رہے کیوں؟ کیا جواب دیے معلوم ہے؟ دیکھو میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے ماں باپ جب تک زندہ تھے میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے. کیوں جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے. ہمارے سلف کو یہ باتیں معلوم تھی اس لیے وہ عمل بھی کرتے تھے. یہ 2 میرے جنت کے دروازے ہیں، جب تک میں ان کی خدمت کروں گا میرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے خوشی سے میں خدمت کر رہا تھا. آج میری ماں کا انتقال ہوا، میرے لیے ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ سوچ کے میں رو رہا ہوں. میرے لیے جنت کا دروازہ بند ہوا اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، کبھی یہ بھی ہمارے دل میں خیال آیا کیا میری ماں جب تک زندہ ہے، میرے باپ جب تک زندہ ہے، جب تک وہ تکلیف میں بھی ہوں گے بیمار میں بھی ہوں گے خوشی سے میں ان کی خدمت کروں گا، بدلے میں مجھے اللہ جنت دے گا. اس خوشی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کتنے ہیں میرے بھائی؟
اللہ کے لیے غور کرنا، ان حدیثوں پہ، ان واقعات پہ غور کرنا اور عمل کر کے دکھانا ہے میرے بھائیوں۔ آج نوجوان کیا بول رہا؟ ہاؤ جی مول صاحب بڑا ہو گیا، کما رہا ہوں، میری امی کے لیے ابا کے لیے ایک کمرہ بنا کے دے دیا، ایک گھر بنا کے دے دیا، ہر مہینہ 10,000 بھیج دے رہا ہوں۔ یہ کون؟ جو اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے، اپنے آپ کو ماں باپ کا خدمت کرنے والا میں سمجھ رہے، ان لوگاں کیا بول رہے؟ ہاؤ جی دے رہا ہوں نا ہمارے امی کو، خرچے کے پیسے دے رہا ہوں، ان کے لیے الگ کمرہ بنا دے رہا ہوں۔ میرے بھائی تم کروڑوں کے محل میں بھی رکھو، تم کروڑوں کے محل میں بھی رکھو تمہاری امی ابا کو، اور تمہارے امی ابا کو لاکھوں کے روپے بھی اگر دے دو، تمہارے امی ابا ان لاکھوں کے روپے سے، ان کروڑوں کے محلوں سے خوش نہیں ہوں گے، وہ تو انتظار کر رہے ہوں گے میرا بیٹا ایک دن مجھے آ کے ملاقات کرے، میرا بیٹا ایک مرتبہ تو بھی فون کر کے امی کھانا کھائے کیا بول کے پوچھے، میرا بیٹا کبھی مجھے ساتھ میں لے جائے کہیں پر، میرا بیٹا آ کے میرے سامنے 5 منٹ بیٹھ کے بات کرے۔ اس کے لیے ترستے ہیں ماں باپ، آج اس کے لیے ترستے ہیں۔ ماں باپ کو لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو آج میرے بچوں کو دیکھنا بولے سو خواہش ہے۔ میرے بھائیوں بیویوں کے ساتھ دیکھیے، بیویوں کے حقوق ادا کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیویوں کی محبت میں ماں باپ کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ ان کو چھوڑ کے چلے جانا یہ بڑی تکلیف ہے۔ ان بوڑھے ماں باپ سے پوچھو جن کے دل پہ یہ تکلیف جو گزرتی نا، باپ بیان نہیں کر سکتا، باپ بیان نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو ماں پھر بھی بول لیتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی محبت میں بیٹے کے سامنے یہ باتیں نہیں بولتے۔ بیٹا جوان ہو گیا، لکھپتی کروڑ پتی ہو گیا، بڑا کاروبار دکان چلا رہا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، رات کو 10-11 بجے گھر کو آ جاتا، بیوی پکا کے رکھتی کھا لیتا، بچے سو جاتے دیکھ لیتا، خاموش سو جاتا، پھر صبح 10 بجے اٹھ کے پھر دکان کھولنے کے لیے چلے جاتا۔ امی کھائے کیا بول کے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، امی کی طبیعت ٹھیک ہے کیا بول کے معلوم کرنے کی فرصت نہیں ہے، امی کے پاس جا کے سلام کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ امی جو تمہیں بات کرنا سکھائی تھی بھائی، تمہیں سب سے پہلے امی بولنا سکھائی تھی، وہ امی جوان ہونے کے بعد امی اچھے ہیں کہ بول کے بول نہیں سکتے ہم لوگ۔ ابا بول کے بولنا سکھایا تھا جو باپ، وہ ابا کیسے ہے بول کے بولنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو امی ابا ہم کو بولنا سکھائے، آج ان کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو کیسے نوجوان ہیں ہم لوگ میرے بھائی۔ وہ امی ابا جو ہم کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے تھے، آج ان امی ابا کے پاس بیٹھنے کا، ان کو ساتھ میں لے کے چلنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ارے میاں بیوی کے حقوق ادا، بیوی کے بچوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے تم اپنے بیویوں کو لے کے شاپنگ کو تو چلے جاتے ہو، اپنے بچوں کو لے کے پارکوں میں گھومنے کے لیے تو چلے جاتے ہو۔ امی کا بھی دل بولتا ہوں گا کبھی گھر سے نکلنے کا، بوڑھے باپ کا بھی کبھی دل بولتا ہوں گا، کبھی انتظار میں وہ بھی رہتے ہوں گے میرا بیٹا بھی آ کے کہیں پر لے جاتا ہوں گا، لیکن کبھی جا کے پوچھے ابا چلو جائیں گے ایک مرتبہ کبھی کسی شاپنگ مال کو، کسی پارک کو، باہر کہیں گھمانے لے جاتا ہوں، ابا چلو امی چلو بول کے کبھی بولے کیا؟ میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، ہماری امی ہمارے ابا مچھروں سے بچائے بھئی، چھوٹے چھوٹے مچھروں سے بچائے، ہم کو چھوٹے چھوٹے چونٹیوں سے بچائے۔ صبح اٹھ کے دیکھتی ہے ایک دن ماں میرے بچے کو، ارے جسم پہ دھدوڑے آ گئے، مچھر کاٹ لیا، ارے میرا بچہ رو رہا، چونٹی کاٹی ہوں گی۔ 2 بجے رات کو گہری نیند میں بھی ہوتی، بچہ روتا تو اٹھ کے دیکھ لیتی، پورا جسم کپڑے اتار کے دیکھتی میرے بچے کو چونٹی تو نہیں کاٹ لی۔ اتنا احتیاط کرنے والی ماں آج بیمار پڑی ہوئی ہے، پلنگ میں ہے، بستر میں ہے، پیشاب کر لی، پیخانہ کر لی، کپڑوں میں لت پت ہے، اس کو جا کے صاف کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو بات کرانے کا ٹائم نہیں ہے، اس کو دواخانے میں بتانے کا ٹائم نہیں ہے۔ کیسا نوجوان ہے، کیسا نوجوان ہے آج کا۔ میرے بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہوں گی۔ باپ روزانہ باہر سے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے لے جاتا تھا، اپنے بچوں کے لیے ایک دن بسکٹ، ایک دن آئس کریم، ایک دن کیک، کچھ تو بھی لے جاتا تھا نا، میرے بچے انتظار کریں گے بول کے۔ بچے گھر کو جاتے ہی پکڑ لیتے تھے ابو 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 بول کے، اس لیے ابو کا بچوں کا خیال رکھتے ہوئے کیا کیا چیزیں نہیں لے کے گیا۔ امی روزانہ ہمارے لیے کیا کیا چیزیں پکا کے نہیں دی۔ ایک مرتبہ اپنے بچپن کو یاد کر لو، بچپن کو یاد کر لو، ہم کتنا ستائے تھے امی کو، امی میں گوشت نہیں کھاتا ہوں، امی میں دال نہیں کھاتا ہوں، امی ترکاری نہیں کھاتا ہوں، فوراً اٹھ کے ہمارے لیے کتنی مرتبہ انڈے
بکرے کا سالن بنا کے نہیں دی, کتنی مرتبہ ہماری من پسند چیزیں نہیں بنا کے دی میرے بھائیوں. وہ ماں جو اتنی قربانیاں کری, آج اس باپ سے, اس ماں باپ سے چھپا کے, اللہ اکبر, کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی. جو ماں باپ ہمارے لیے کھانے کا اتنا انتظام کرے تھے, اتنا احتیاط کرے تھے, آج اس ماں باپ سے چھپا کے الگ سے پنی میں پیک کرا لے کے جا کے بیڈ روم میں بیٹھ کے بیوی کے ساتھ تو بڑے مزے مزے کے کھاتے ہو, اور باسی کھانا امی ابا کے سامنے پھینک دیتے ہو. ان ماں باپ پہ کیا گزرتی, ان ماں باپ پہ کیا گزرتی, ذرا غور کرنا میرے بھائیو. اللہ کے لیے اگر ایسی باتیں بولوں, کتنی باتیں بولوں میں, اللہ کے لیے غور کرو. ماں بچپن میں بھی روئی تھی, میرے بیٹا نہیں کھا رہا, میرا بیٹا نہیں کھا رہا, ہم نہیں کھانا کھاتے. امی کو تکلیف ہوتی تھی, کبھی چاند کو بتا کے لوری دے رہی تھی, کبھی پرندے کو بتا کے, کبھی درختوں کو بتا کے, بیٹا کھا کھا کھا. میرا بچہ نہیں کھا رہا بول کے رونے والی ماں آج بوڑھی ہو گئی, میرا بچہ کھانا نہیں دے رہا بول کے رو رہی. کبھی فنکشن میں چلے جاتے تھے, 5 منٹ کے لیے بچہ نہیں دکھتا تو روتے ہوئے گھومتی تھی. پورے فنکشن میں لوگ خوشیاں مناتے, لیکن ماں روتے ہوئے میرا بچہ کہاں ہے, میرا بچہ کہاں ہے, نہیں دکھ رہا بول کے رو رہی تھی. بچپن میں ہم تھے, چھوٹے تھے, تب بھی ماں روئی, ہم نہیں دکھے تو آج بھی ماں رو رہی ہے. 1 مہینہ ہو گیا, میرا بیٹا آج تک آ کے بات نہیں کرایا, میرا بیٹا کہاں ہے بول کے آج بھی ماں رو رہی. میرے بھائی, ہم بیمار ہوتے, ہاسپٹل میں شریک ہوتے, لوگوں کو بولتے ہوئے جب بھی روتی تھی, میرے بچے کے لیے دعا کرو جی, میرا بچہ ایڈمٹ ہے, میرے بچے کو بخار آئی, ہاسپٹل میں شریک ہے بول کے رشتہ داروں کو بول کے جب بھی روتی تھی ماں, آج بھی رو رہی. خود میں بیمار ہوئی, بی پی کے گولیوں کے لیے پیسے نہیں ہے, شوگر کے ٹیبلٹس کے لیے پیسے نہیں ہے, جسم میں درد ہوا ہے, دواخانے میں بتا لینے کے لیے پیسے نہیں ہے, میرا بچہ میرا علاج نہیں کرا رہا بول کے آج بھی ماں رو رہی. بچپن میں بھی رلائے, اب بھی رلائے, ایسا رلا کہ اگر داڑیاں بھی, ٹوپیاں بھی, 5 ٹائم کی نماز بھی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتے. یاد رکھو, جنت میں نہیں جا سکتے, یاد رکھو. اس لیے صرف نماز روزے ہی کافی نہیں, ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے اس پر بھی غور کرنا. ماں باپ کی قدر و قیمت ان لوگوں سے پوچھو جن کا ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا, جن کو بچپن میں ہی امی کا انتقال ہو گیا, جن کے ابا کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا, ان اولادوں سے پوچھو. ایک مرتبہ ایک پارک میں گیا تھا, ایک بچہ آیا, بٹانے کے پاکٹاں, چپس کے پاکٹاں بیچتے ہوئے آیا, آ کے بول رہا تھا, انکل بٹانے کی پاکٹ ہے, 10 روپے کی ہے, لے لو. میں بولا بیٹا ضرورت نہیں ہے. بچہ بول رہا تھا, 7-8 سال کا بچہ تھا, انکل میرے امی ابو نہیں ہے, انکل ہمارے امی ابو نہیں ہے انکل, اس لیے میں یہ پیکٹ ہم بیچ لے رہا ہوں, 10 روپے کا ہے انکل, لے لو. بولا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان بچوں سے پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہے, اس بچے سے پوچھو جس کو باپ کا سایہ نہیں ملا, اس کی تکلیف کیا ہوتی. جب بھی کوئی ملتا, تیرے ابا کیا کرتے, بولے تو وہ بچہ کیا جواب دیتا, میرے ابا نہیں ہے, مر گئے بول کے بولتے ہوئے اس کو کتنی تکلیف ہوتی. اسکول میں جھگڑا ہوتا, شام میں آ کے ہمارے بچے بولتے, ابو میرے کو فلاں ٹیچر ماری, فلاں دوست مارا بول کے بولتا, لیکن جس کے ماں باپ نہیں ہے انہوں کس کو بول لیتے ہوں گے کوئی مارا تو. ابو میرے کو شو کی ضرورت ہے, ابو میرے کو نوٹ بک کی ضرورت ہے, ابو میرے کو پینسل کی ضرورت ہے بول کے ہمارے بچے آج پوچھ رہے. جن کے ماں باپ نہیں ہے بیچارے, انہوں کن کو پوچھتے ہوں گے, کبھی سوچے کیا. جن کے ماں باپ نہیں ہے ان کو تکلیف ہوتی, جن کے ماں باپ ہے ان کی قدر نہیں کر رہے ہم لوگ. میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا. وہ بد نصیب بیٹے ہیں, وہ بد نصیب اولاد ہے جو جن سے بات کرنے کے لیے ان کی امی ڈرتی ہے, ان کے ابا کو ڈرنا پڑ رہا. آج بیٹا کاروبار لکھپتی کروڑ پتی, بیٹا پیسے نہیں ہے دوائیوں کے لیے بول کے آ کے تمہاری بیوی سے پوچھ رہی ہے, آج میرا بیٹا آئے تو بول دے بہو, میرا بیٹا آئے تو بول دے پیسے نہیں ہے بول کے. بیٹا بڑا لکھپتی, بات نہیں کرتا, ٹائم نہیں ہے, بہت بیزی ہو گیا انہیں. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں, اللہ کے لیے غور کرنا. اس لیے ماں باپ جن کے ہیں ان کی قدر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا, آ کے بولا, اللہ کے رسول میرے سے کچھ گناہ ہو گئے, میرے سے کچھ غلطیاں ہو گئی, اللہ کے رسول میں کیا کرنا. اللہ کے رسول بولے, تیری ماں ہے کیا؟ نہیں ہے ماں. خالہ ہے کیا؟ ہے خالہ. جا کے خدمت کر, تیرے گناہ اللہ معاف کرتا. اگر ماں ہوتی تو اللہ کے رسول بولتے, ماں کی خدمت کر, تیرے گناہ معاف ہوتے. میرے بھائیو آج ہم ماں کی خدمت کرنے کو بہت بڑا بوجھ اور مشکل سمجھے. حالت تو اتنی ہے
جن ماں باپ کے 10 بچے بھی تھے نا بھائی، 10 بچے بھی جن کے تھے نا، ماں باپ خوشی سے پال لیے۔ 10 بچے رہے تو بھی اللہ کا ہی کو تو بھی پیدا ہو رہے گی بول کے کبھی نہیں بولے، خوشی سے پالے۔ جن کے 4 بچے ہیں، چاروں کو بھی خوشی سے پال لیے۔ افسوس افسوس ایسی اولاد پر، ایسے نوجوانوں پر۔ 4 بھائی اچھے خاصے کمانے والے ہیں، ایک ماں باپ کو پالنے کے لیے تکلیف ہوتی۔ بڑا بھائی بولتا امی تم چھوٹے بھائی کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی بولتا دوسرے بھائی کے پاس چلے جاؤ، دوسرا بھائی بولتا تیسرے بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ میرے بھائیو، ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی، کبھی سوچے کیا؟ جن ماں باپ کو تم باریاں مقرر کر کے رکھے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی۔ کئی لوگوں کو تو بولتے ہوئے میں یہ سنا، ایک بھائی ہے حیدرآباد میں رہتا، ایک بھائی ہے کریم نگر میں رہتا، ایک بھائی نظام آباد میں رہتا، بیچارے بوریا بستر کپڑے پہننے اوڑھنے کے لے کے بوڑھے ماں باپ بسوں میں سفر کر رہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، اب چھوٹے بیٹے کے پاس جانا پڑتا، اور 1 مہینہ ہونے کے بعد دوسرے بیٹے کے پاس جانا پڑتا۔ کیا تکلیف ہوتی میرے بھائی۔ وہ ماں باپ تم چاروں کو تو خوشی سے پال لیے، تم ایک ماں باپ کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اپنی بیوی کے باتوں میں آ کے تم ایک ماں باپ کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ ارے کیسی اولاد ہو، کیسی اولاد ہو، کل قیامت کے دن کیا جواب دیتی ہے؟ ماں باپ نہیں رو رہے ہوں گے تمہارے سامنے، باپ نہیں رو رہا ہوں گا، ان کی تکلیف بیان نہیں کر رہا ہوں گا، لیکن یہ مت سمجھو کہ ان کی تکلیف کتنی زیادہ ہے، ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جب کبھی تم خوشی سے جا کے ان کے سامنے بیٹھ کے ان سے بات کر کے ان سے پوچھو امی تمہاری تکلیف کیا ہے، ابا تمہاری تکلیف کیا ہے، امی کچھ پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میرے بھائیو، خوش نصیبی سمجھو اگر ماں باپ زندہ ہے اور بیمار ہے تو ان کی خدمت کرتے ہوئے خوش نصیب ہے تم لوگ۔ جاؤ کبھی جا کے، آخری بات بول کے میری بات کو ختم کروں گا، میرے بھائیو جاؤ، اگر ماں باپ زندہ ہے تو جا کے ابا کے پیران دباؤ۔ کبھی موقع ملا امی کے پیر دبانے کی؟ میرے بھائیو، ہم کو سر میں درد ہوتا، ہم کاروبار کر کے آتے، ہم کو پیروں میں درد ہوتا، بیویاں ہیں سیدھا جا کے بول دیتے بیگم سر میں دبا دو۔ امی کو بھی کبھی سر میں درد ہوا ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب نوجوان ہیں، اگر جس کے ہاتھوں میں ماں کا سر ہے، جنڈو بم لے کے امی کے سر بھی دبائے ہوں گے تو خوش نصیب ہے میرے بھائی۔ کبھی کوئی درد کا پین کلر کا کوئی آئنٹمنٹ لے کے بابا کے پیر دبائے ہوں گے تو خوش نصیب ہے، لیکن آج تک تم لوگوں کو ابا کے پیر دبانے کا موقع نہیں ملا، آج تک امی کا سر دبانے کا موقع نہیں ملا، تو تم بد نصیب ہو بھائی، بد نصیب ہو، یاد رکھو۔ امی نہیں بولتی کبھی بھی نوجوان بیٹے سے بیٹا سر میں درد دے رہا دبا بول کے، امی نہیں بولتی۔ تمہاری کو محبت ہے تو جا کے پوچھو ابا پیر دباؤں کیا، امی سر دباؤں کیا، پوچھو۔ اگر آج تک نہیں معلوم تھی، غلطیاں ہو گئی، تو جا کے امی کے پیرام پکڑ لو، پیر پکڑ لے کے معافی مانگو، امی مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو، امی آئندہ کچھ بھی تکلیف نہیں دوں گا، امی کچھ بھی پریشانی ہے آپ کی تو مجھے بتاؤ، امی میں حاضر ہو جاؤں گا، امی میری وجہ سے تمہیں کبھی بھی تکلیف ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو، امی ایک مرتبہ معافی مانگ لو۔ ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کو خوش کر لو، ماں باپ کی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے مرے تو جنت میں نہیں جا سکتے میرے بھائیو، جنت میں نہیں جا سکتے، اس چیز کو یاد رکھ لو۔ اس لیے امی ابا کو راضی کر لو، امی ابا کو خوش رکھو، امی ابا کی خدمت کرو، ان کے سوال کرنے، ان کے پوچھنے سے پہلے جا کے ان کی ضرورتیں کیا ہے پوری کرو۔ انشاءاللہ یہ عمل اگر قبول کر لیا اللہ تعالیٰ تو یہی ایک عمل ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو سکتا۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے اولاد کے بھی حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ جن کے اولاد، اللہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کی، یاد رکھو میرے بھائیوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعائیں کرو۔ ماں باپ کے لیے جن کے بھی انتقال ہو گئے ہماری دعا بہت اثر کرتی ہے، اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا، اللہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان اولادوں کو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔